تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلمه ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں سرور کائنات امام الانبیاء فخر رسول ساقی حوض کوثر شافی معشر کی پیدائش کا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام کی اس ماہ مبارک کے اندر پیدائش ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی انکاری نہیں ہے. جو حضور کی پیدائش کا انکار کرتا ہے وہ تو دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے. کہ رسالت کا انکار، دیکھو ایک بندہ 1000 سال اس کو عمر ملی ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اس وقت تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. حضور کی لائی ہوئی چیز جتنا بھی سارا کچھ حضور کی لائے ہوئے پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں کہلائے گا. ایک شخص کو 1000 سال کی عمر ملی، 10,000 سال کی عمر ملی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی تسبیحاں کرتا رہے، رٹ لگاتا رہے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توحید کا لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرے گا. تو لا الہ الا اللہ کا اقرار، محمد رسول اللہ رسالت کا اقرار، پھر بندہ کامل ایمان والا ہوتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تو لوگ رسالت کو نہیں مانتے، حضور کی ولادت کو نہیں مانتے. یہ بہت غلط بات کرتے ہیں. یہ ایک ویسی بے تکی بات ہوتی ہے جس کی دلیل کوئی نہیں ہوا کرتی. حضور علیہ السلام اس کائنات کے وجود کا سبب ہے. حضور علیہ السلام نہ ہوتے اللہ آسمانوں کو بلند نہ کرتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے اللہ زمینوں کو پست نہ کرتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو سورج روشنی نہ دیتا، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو رات کو تاریخیاں نہ ملتی، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ انسانوں کو پیدا نہ فرماتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ اس کائنات کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ فرماتے. تو حضور کی پیدائش کا انکاری کوئی نہیں. یہ ایسے ہی بس نعرہ صدا لگ رہی ہے کہ حضور کی پیدائش کے انکاریاں اعوذ باللہ. تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے کتنے معجزات اس وقت ہوئے، کتنے اس وقت آپ علیہ السلام کے عجائبات ظاہر ہوئے کہ وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی سفارش پر حساب و کتاب شروع ہوگا، وہ آ گیا ہے جو پستیوں والوں کو عروج دلوائے گا، وہ آ گیا ہے جو تاریکیوں کے اندر ڈوبی ہوئی امت کو عروج کی طرف، روشنیوں کی طرف لے کر آئے گا. وہ آ گیا ہے. خاتم النبیین آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے، ان کی پیدائش ہے. حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے قریش کے جانوروں نے گفتگو کی ہے، جانور بول پڑے. پھر آتا ہے کہ اس سال کی عورتوں، روایت میں آتا ہے کہ اس سال جتنے بھی عورتوں کے حمل تھے اللہ کے حکم سے سارے بچے پیدا ہوئے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں. یہ حضور علیہ السلام کی آمد کے برکات ہیں. پھر جس سال آپ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں خشک سالی ہے قریش پر، خشک سالی ہے مکہ والوں پر. حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ نے خشک سالی ختم کر دی، بارشیں برس رہی ہیں. آپ علیہ السلام کی آمد کے اوپر ساری خشک سالی ختم ہو چکی. تو جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے نے آ کے کیا کہا کہ جہانوں سے افضل، سارے انسانوں سے افضل انسان آپ کے حمل میں ہے، جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا ہے، محمد رکھنا ہے. حضور علیہ السلام کا تورات میں نام احمد ہے. کیوں احمد ہے؟ آسمانوں میں بھی ان کے چرچے، زمینوں میں بھی ان کے چرچے، اور محمد کا نام بھی یہی ہے کہ تعریف کیا ہوا. احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد جس کی تعریف کی جائے. تو
تو اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف بھی ہے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جتنے بھی اس وقت بت تھے سارے دھڑم زمین پر گر پڑے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، کس بادشاہ کے وہ بصرہ کے اندر جو محل تھا وہ روشن ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، 1000 سال سے لگی جلنے والی آگ جو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بجھتی، 24 گھنٹے چل سو چل ہے، وہ آگ حضور کی پیدائش کے اوپر اسی وقت بجھ گئی۔ حضور کی آمد آتی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو کسی چیز کے نیچے ڈھانپ دیا کرتے تھے، اور وہ اسی میں اس کا خوراک ہوتی تھی، جو دودھ دینا ہوتا تھا اسی میں دیتے تھے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میں نے بھی ایسا ہی کیا کہ حضور کو اس چیز کے نیچے رکھ دیا۔ جب میں صبح کو گئی کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کہ حضور کا کیا حال ہے، جب صبح کو گئی میں نے جا کر دیکھا تو وہ جس چیز کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، وہ چیز خود بخود ٹوٹ چکی ہے، اور اس کے نیچے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا انگوٹھا مبارک اپنے منہ مبارک میں لیا ہوا ہے، اور اس انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ حضور کی برکات ہے۔ پھر شیطان جو ہے نا، شیطان ملعون 4 دفعہ اس نے دھوکہ کی ہے، اور اس نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی ہے 4 دفعہ۔ یہ بڑا چیخا ہے، چلایا ہے ملعون۔ سب سے پہلے تو اس وقت چیخا ہے کہ جب اللہ کے دربار سے یہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، اللہ کے دربار سے یہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ نمبر 2، اس وقت یہ چیخا ہے جب آسمان سے نیچے زمین پر اتارا گیا۔ نمبر 3، اس وقت چیخا ہے، اس وقت چلایا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کی پیدائش پر شیطان چلایا ہے۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا، فرشتوں پر ایمان رکھنے والا، نبیوں پر ایمان رکھنے والا، آخری نبی کی پیدائش کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ منکر نہیں ہے، شیطان منکر تھا۔ تو شیطان اس وقت تیسری دفعہ چلایا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پھر چوتھی دفعہ اس وقت چلایا ہے، چیخا ہے جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ علامہ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم کرو تو اللہ سے استغفار کرو تو اللہ کو آپ معاف کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے ایسی ایک چیخ ماری کہ اس کے سارے شتونگڑے اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے شتونگڑے اکٹھے ہوئے تو شیطان سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار، کیا ہوا ہے؟ آپ نے اتنی چیخ ماری، ہم ڈر گئے اور آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ تو شیطان نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ہم لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ہم لوگوں کو بہکاتے ہیں، ہم لوگوں کو دین سے دور کر کے رسومات، بدعات، خرافات کے اندر ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو شراب نوشی پر لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو والدین کی نافرمانی پر لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھگاتے ہیں۔ لیکن جب لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کریں گے ان کی آخرت خراب ہوگی، گناہ کریں گے جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، گناہ کریں گے اللہ ان سے ناراض ہوگا، ہم تو اس وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ تو بڑی عجیب آیت ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی جتنے گناہ مرضی کر لے، ایک دفعہ میرے در پہ آئے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے پچھلے سارے معاف کروں گا، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر شیطان نے شتونگڑوں سے کہا کہ اس کا کوئی حل تلاش کرو۔ سارے بکھر گئے، چلے گئے اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اور کافی عرصے کے بعد پھر شیطان نے چیخ ماری، سارے اکٹھے ہوئے، پوچھا کہ کیا کوئی اس کا حل نکالا ہے؟ تو کہا کوئی حل نہیں نکلا۔ پھر سارے چلے گئے، بکھر گئے، کافی عرصے کے بعد پھر شیطان نے چیخ ماری، اور ایسی چیخ ماری کہ پھر سارے جمع ہوئے۔ پھر شیطان نے پوچھا کیا اس استغفار کا کوئی حل نکالا ہے؟ رجوع اللہ بندہ نہ کرے، اس کا کوئی حل نکالا ہے؟ تو ساروں نے کہا کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے مرشد، ہمیں اس کا کوئی حل نہیں ملا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس کا حل تلاش کر لیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں لوگوں کو بدعت کے اندر ڈالوں گا، میں لوگوں کو خرافات میں پھنساؤں گا، میں لوگوں کو رسومات میں ڈال دوں گا۔ لوگ بدعت کو، خرافات کو، رسومات کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو دین ہے، یہ سمجھ رہے ہوں گے اسی پر ہماری آخرت میں نجات ہے، یہ سمجھ رہے ہوں گے اسی پر ہمیں جنت ملے گی، یہ سمجھ رہے ہوں گے اسی پہ ہمیں حضور کا پڑوس ملے گا، یہ سمجھ رہے ہوں گے اسی پر اللہ کی رضا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ پھر وہ توبہ نہیں کریں گے اس پر، پھر وہ استغفار نہیں کریں گے اس پر، اسی میں وہ مریں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو شیطان والے اعمال سے بچانا، ایک آتا نا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔
کیا مطلب؟ کل معصیت للہ فہو خطوات الشیطان، ہر وہ گناہ، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ شراب پینا شیطان کی پیروری ہے، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا شیطان کی پیروری ہے، ظلم کرنا شیطان کی پیروری ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو شیطان والے اعمال سے ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال پر لے کر آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا بھی یہی مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس مہینے کے اندر اللہ کے دربار میں اب پکی سچی توبہ کریں کہ ہم آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر ہو جائے تو پھر ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا، بعثت کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ حضور کو دنیا میں کیوں اللہ نے بھیجا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مبعوث ہوئے ہیں، کہ انسانیت اندھیریوں کے اندر غرق تھی، ظلم، فساد، دھوکہ، فراڈ، سود، حرام، زنا، سارا کچھ عام تھا، زندگی گزارنے کا پتہ کوئی نہیں تھا، موت کے بعد کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں تھا، موت کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا پتہ کوئی نہیں تھا، زندگی کیسے گزارنی ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیا ہے، معاشرے میں رہنا کیسے ہے، رہن سہن کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اللہ رب العزت نے حضور کی آمد پر ان ساری طریقوں کو روشنیوں میں بدل دیا۔ حضور کی آمد کے اوپر اللہ پاک نے ان زوال میں گرے پڑی انسانیت کو نکال کر عروج پر پہنچایا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس تہذیب و تمدن نہیں تھا، پھر دنیا کے لیے وہ لوگ آئیڈیل اور نمونہ بن گئے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے کامیابی ہے، ان سے محبت کریں گے کامیابی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرما دیا، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے اللہ کامیاب کر دے گا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ فرماتی ہیں جب میں اللہ کے نبی کو لے کر کہاں گئی، بنو سعد قبیلے میں آئی ہوں، تو اس وقت کوئی قبیلے کا گھر ایسا نہیں تھا جس سے خوشبوئیں نہ آ رہی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں حضور کو سینے سے لگانا تھا، اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی مبارک میں دودھ آ گیا، ادھر بکری کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، ادھر اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جب حضرت حلیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گدی پر سوار ہوئی، وہ گدی جو ہے گفتگو کر رہی ہے، اور گدی کے اندر بری ہوئی گدی تھی، کمزور تھی، اللہ نے طاقت عطا فرما دی۔ تو اس لیے میرے پیاروں، اصل عشق یہ ہے حضور کی سنتوں پر چلنا، اصل عشق یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، اصل عشق یہ ہے کہ ہم سود کھانے والا سود سے توبہ کرے، اصل عشق یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمانی سے توبہ کرے، اصل عشق یہ ہے کہ قرآن پر عمل ہو، اصل عشق یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی پر چلے ہم، اصل عشق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی کے موقع پر بھی ہم لے کر آئیں، یعنی ان کی سنتوں کو اپنائیں، غم کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئیں، پھر پتہ تو چلے کہ ہماری خوشی میں بھی حضور شریک ہیں، ہمارے غم میں بھی حضور شریک ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو پوچھا آج کون سا دن ہے، بتایا گیا حضرت آج پیر کا دن ہے، آج سوموار کا دن ہے، یوم الاثنین ہے۔ تو کہا اچھا ہاں کیوں پوچھ رہے ہو؟ امی عائشہ نے پوچھا ابا حضور کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں، پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن بھی میری وفات کا دن ہو۔ کیوں؟ ساری زندگی حضور کی اتباع کی، ساری زندگی حضور کے نقش قدم پر چلے ہیں، جب موت بھی آ رہی ہے تو وہ موت پسند کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جس دن رحلت ہے اس دن ہماری بھی دنیا سے جو ہے وہ رحلت ہو، ہمارا بھی دنیا سے جانا ہو۔ تو موت کے وقت بھی اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ تو اس وجہ سے میرے پیارو، اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بنانا، اللہ کے نبی کو اپنا رول ماڈل بنانا، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی کو لے کر آنا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لے کر آنا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ موت پہ جب موت آئے گی تو اس وقت زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا۔